وہ یہ ہے کہ روزے کا وقت، رکنے کا وقت کب سے کب تک رکنا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں سے یا روزہ توڑنے والے امور سے؟ طلوع فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، فجر صادق کے طلوع سے لے کر کے اور سورج ڈوبنے تک. اور خود جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، فجر کا سفید دھاگا صبح سیاہ دھاگے سے تمہارے لیے ظاہر ہو جائے. تو الخیط الابیض سے مراد یہاں پر صبح صادق ہے، اور خیط الاسود سے مراد یا سیاہ دھارا یا سیاہ دھاری جس کو کہا جاتا ہے اس سے مراد رات ہے. یعنی جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو پھر ہم کو رک جانا ہے. صبح صادق طلوع ہو جائے تو کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے امور سے رک جانا ہے. کب تک رکنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزہ کو تم لوگ رات تک پورا کرو. تو رات تک رکنا ہے، اور رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے. تو طلوع فجر صادق سے ہم کو رکنا ہے، اور کب تک رکنا ہے؟ طلوع غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، رات کے شروع ہونے تک رکنا ہے. ایک اہم سوال یہاں پر یہ ہے، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا روزے کے آغاز اور اختتام کا، یعنی سحری ختم ہونے کا اور افطاری کرنے کا اعتبار اذان سے ہوگا یا وقت سے ہوگا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وقت سے ہوگا. اگر وقت پہ اذان ہو تو اچھی بات ہے، اذان کے ساتھ آدمی سحری ختم کرے گا اور اذان کے ساتھ روزہ افطار کرے گا. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وقت کا اعتبار ہوگا. لہٰذا اگر کہیں پر اذان میں تاخیر ہوتی ہو، مؤذن اذان دیر سے دیتا ہو، تو پھر وقت کا اعتبار ہوگا. یا کوئی آدمی ایسی جگہ ہے، صحرا میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اذان ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر وقت کا اعتبار ہوگا طلوع فجر صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک. اور آج کل کے دور میں اس وقت کی تعین بھی کر دی گئی ہے، گھنٹے سے، منٹ سے، سیکنڈ سے تعین بھی کر دی گئی ہے ہر روزے کے لیے، ہر سحری کے وقت کے لیے، افطار کے وقت کے لیے. تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں.